ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو بخار ہوا، میں نے ان کو فلاں سیرپ دے دی، فیور ریڈیوسر دے دیا، وہ آپ کے کچن کیبنٹ میں گھروں میں بہت جگہوں پہ موجود ہے۔ اچھا بھائی بخار کتنا تھا؟ ڈاکٹر صاحب وہ بہت زیادہ تھا۔ نہیں کتنا تھا آپ نے چیک کیا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب ہاتھ لگا کے چیک کیا تھا۔ بھئی ہاتھ لگا کے چیک کرنا یہ کون سا کیجول ایٹیٹیوڈ ہے آپ کا ٹورڈز دا ہیلتھ آف چائلڈ اور اینیمل؟ بات یہ ہے کہ 70-80 ہزار روپے کا موبائل ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، لیکن 1500 سے 2000 روپے کا آپ کے پاس تھرمومیٹر گھر میں نہیں ہے، 4 سے 5000 روپے کا آپ کے پاس بی پی مشین نہیں ہے، آپ کلینک میں جا کے چیک کروا رہے ہیں، اور اگر چیک نہیں کروا رہے تو پوری رات بیٹھے میں۔ تو یہ وہ ایک ایسا ایٹیٹیوڈ ہے جو میں اکثر پیشنٹس میں دیکھتا ہوں، اور یہاں پہ مجھے صرف ایک میچیورٹی کی کمی نظر آتی ہے کہ مطلب یا احساس ذمہ داری کی کمی نظر آتی ہے کہ آپ نے ان چیزوں پہ جس پہ شاید اتنا خرچہ نہیں کرنا، اور ان چیزوں پہ جن کو شاید آپ نے گھر میں رکھنا بہت ضروری ہے، اس پہ آپ نے کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ تو بیسیکلی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اگر ہم اسپیسیفکلی اگر میں آج بخار کی بات کروں تو بخار میں فیور ریڈیوسر دینا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ہاں ایمرجنسی میں آپ فوری طور پہ دے کے اس پہ پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کو دکھائیں، اس کا ریزن پتہ کروائیں کہ کیا ہے، اس کے بعد اس چیز کا علاج کروائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ پھر 4 گھنٹے بعد پھر دفعہ پھر 4 گھنٹے بعد پھر دیتے چلے جاتے ہیں، اور بچے کی حالت غیر ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ بیسیکلی ہم اس کے بخار کو ٹریٹ نہیں کر رہے ہیں، اس بخار کے پیچھے جو وجوہات ہیں اس کو ہم نے ریکٹیفائی کیا ہی نہیں۔ تو ہم نے اس کو ریکٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ بچوں میں بخار کی وجہ سے ڈینگی، ملیریا یا ٹائیفائڈ نہیں ہوتا ہے، ہر بخار کو انہی چیزوں سے جوڑنا ضروری بھی نہیں ہے۔ بخار کے پیچھے بہت سی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی بچہ 7 دن سے کم کا بخار لے کر کلینک میں آتا ہے تو ملیریا اور ٹائیفائڈ کے ساتھ ساتھ کامن وائرل انفیکشن کا بھی ضرور ہمیں سوچنا چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ گفتگو میری تھوڑی سی ہمارے ساتھی ڈاکٹرز کے ساتھ بھی ہے۔ بخار کے ساتھ اگر کچھ خاص نشانیاں لوکلائز سائن اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو وہ آپ کو وجہ سمجھنے میں اس کی مدد مل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر بچے کو بخار کے ساتھ چڑچڑاپن ہے، اریٹیبلٹی ہے، اور کان میں درد بھی ہو رہا ہے، تو ممکن ہے کہ کان کا انفیکشن ہو بھائی۔ اگر بخار کے ساتھ لگاتار ناک بہہ رہی ہے، نیزل ڈسچارج ہے، تو سائنس انفیکشن کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ اگر بخار کے ساتھ گلے میں درد یا خارش ہے تو سور تھروٹ بھی ہو سکتا ہے، ٹانسلائٹس بھی ہو سکتا ہے۔ ہم ان انفیکشن کو بھی مد نظر رکھ سکتے ہیں۔ اگر بخار کے ساتھ بچہ پیشاب کرتے وقت روتا ہے یا درد محسوس کرتا ہے تو یورینری ٹریکٹ انفیکشن جو ہے UTI، اس کا سوچنا بھی بہت ضروری ہے۔ خاص طور پہ جو بچیاں ہیں ان کے اندر یہ بہت تیزی کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج کل گرمی ہے، پانی کم پیا جا رہا ہے، بچیوں میں UTI کے ایشوز آ رہے ہیں۔ اور جب یہ ساری کامن وجوہات چیک کرنے کے بعد بھی بخار کی وجہ سمجھ نہ آئے تو ڈاکٹر کو بلڈ انفیکشن یعنی کہ بیکٹیریا اور سیپٹیسیمیا جیسی سیریس پاسبلٹیز کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ یعنی بخار خود ایک نشانی ہے، وہ اس نشانی کے پیچھے جو اصل چیز ہے فورس آف ڈیزیز، اس اصل چیز کو ہم نے سمجھنا ہے کہ بخار کس وجہ سے آ رہا ہے اور اس کو ہم نے ٹریٹ کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔